تب یہ آنکھیں سوتی ہیں تو میدان کا مجاہد. اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیے اس بات کو سمجھنا چاہیے حکومت کو اسلام کو حکومت کا چشمہ اور نظارے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ بڑا نظر آتا ہے. جبکہ جو اسلام کا جو زاویہ ہے وہ رسالت ہے. آپ دیکھیں آپ حکومت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے مگر ہے بعض لوگ کہ جن کے آباء و اجداد نے یہ جملہ کہا ہے کہ کتنی بڑی حکومت ہے یہ انہوں نے کہا. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ دین اسلام کو ہم اور آپ جو دیکھیں گے وہ رسالت کی نگاہ سے دیکھیں گے حکومت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. سلام پڑھیے حضرت محمد والے محمد. دلیل اس بات آپ کے سامنے چونکہ وقت بھی جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے میں نے ٹھہر کے سوچا تھا اس چیز کو بیان کروں گا. دیکھیے ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کے لیے. مثال دوں میں آپ کو اگر آپ کو ہم کو اور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ تولنی ہے تو آپ کلو کے ذریعے تول دیتے ہیں. ساری چیزیں چنا ہے مٹر ہے مونگ پھلی ہے جتنی بھی چیزیں کلو کے ذریعے آپ نے تول دیا. بانٹ ہوتا ہے ایک طرف رکھ دیتے ہیں دوسری طرف وہ چیز رکھی جاتی ہے اور اس کے ہم پلہ اسے وزن کر دیا جاتا ہے. لکوڈ ہے تو اس کو لیٹر میں کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں یا زلزلہ آیا تو شاید ری ایکٹر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کے ذریعے آواز کا ڈیسیبل ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو ناپنے کا. شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے. دیکھیں اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو ثواب دینا چاہتا ہے لیکن جب وہ ثواب دیتا ہے تو پیمانہ کلو کو نہیں بناتا لیٹر کو نہیں بناتا ڈیسیبل کو نہیں بناتا ریکٹر کو نہیں بناتا. وہ اگر پیمانہ بتاتا ہے تو یوں بناتا ہے کہ اگر کوئی ماں بچے کو جنم دیتے دیتے مر گئی تو وہ ایسی ہی ہے جیسے میدان جہاد میں قتال کر رہی. میں نے بہت جو ہے یہ مذہبی بات اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہی ہے. محسوس کریے اگر ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ اور اس درمیان خدا نہ خواستہ وہ مر جائے تو اس کی موت ایسی ہی ہے جیسے میدان قتال میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کر رہا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے معنی تلوار لے کے صرف گردن اتارنا نہیں ہے بلکہ چمنستان انسانیت کو لہلہانے کا نام جہاد ہے. ضرورت ہے اسے پورا کیا جائے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم بھی جنگ کے میدان میں ہیں. یہ جو قرآن نے کہا ہے انہ لکم عدو مبین. دیکھو شیطان سے ہمیشہ تیار رہنا شیطان سے ڈرے رہنا اور ہمیشہ اس بات کے لیے آمادہ رہنا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم بھی اس وقت میدان جنگ میں ہیں. یہ سافٹ وار اور یہ جو میڈیا وار چل رہی ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. آپ بتائیے مجھے حساب سے پیغمبر اسلام نے کفار و مشرکین سے کیا مطالبہ کیا؟ کیا پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ تلوار لے کر کے آؤ؟ کیا پیغمبر نے یہ کہا تھا نیزہ لے کے آؤ؟ کیا پیغمبر نے کہا تھا کہ تیر و تبر لے کر کے آؤ؟ پیغمبر نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں میری رسالت پر اس قرآن پر شک ہے تو اس قرآن جیسا ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ. یعنی اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ اور جواب میں کوئی سورہ حالانکہ سورہ بنائی نہیں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ولہ ذیل طویل یہ سورہ گڑھی گئی تھی. سورہ نہ سمجھ لیجیے گا اس کو یعنی قرآن کے مقابلے میں سورہ گڑھی گئی. ہاتھی اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے جس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے بڑی سی پونچھ ہوتی ہے. یہ سورہ جو ہے بنایا گیا مگر بنانے والے نے جب یہ سورہ اہل ادب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کیا بیوقوفی کی بات کرتے ہو. کہاں محمد کے ذریعے آیا ہوا کلام کہاں یہ تمہارا خرافاتی کلام. تو جو بتا رہے ہیں آپ یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو سفید پوش لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ شیعوں کا قرآن دوسرا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں غلطیاں ہیں. سلوات بھیجیے حضرت محمد وعلى محمد پر. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہو کر کے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ بتا دو پہلے وحی نازل ہوئی ہے یا تمہارا عربی گرامر لکھا گیا ہے؟ دیکھیں سوال میں بہت بنیادی کر رہا ہوں. ڈیمسکس یونیورسٹی میں ہمارے استاد ڈاکٹر علی شعیبی نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے عجب انداز سے کہا کہ دیکھیے عرب کے اندر پیدا ہونے والا بچہ گرامر نہیں سیکھتا. اب مجھے بتائیے آپ سب اردو ہندی بولتے ہیں کس نے کتنی گرامر پڑھی ہے کتنے اردو قواعد پڑھے اب بولتے ہیں سب بول رہے ہیں کہتے ہیں لینگویج از نتھنگ بٹ ایٹماسفیئر. آپ ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں زبان سیکھ جائیں گے. ہم نے بھی ایک زمانے تک کیا فارسی اور عربی پڑھی مگر آپ یقین جانیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب ہم ایران پہنچے تو پتہ چلا جو پڑھ کے آئے وہ یہاں کسی کام نہیں آ رہا. پھر سے آپ جو ہے وہ ساری محنت کیجیے تو جو ہمارے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیے جیسے جیسے اسلام کا دائرہ آگے بڑھا پہلے اسلام ظاہر ہے کہ عرب کے خطے سے اس کی نشو و نما ہوئی اسلام دھیرے دھیرے پھیلا
تو جیسے اب ایک نیا آدمی اگر اردو سیکھے گا تو وہ مجبور ہے کہ گرامر پڑھے، قواعد پڑھے، قوانین پڑھے، تب جا کر کے وہ زبان کو سیکھے گا۔ تو جیسے جیسے اسلام پھیلا ان ممالک میں کہ جن کی زبان عربی نہیں تھی، تو اس زبان کے وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہوئی عربی جاننے کی، تب یہ عربی گرامر وجود میں آیا۔ زمانے جاہلیت کا نہیں، بعد میں عربی گرامر وجود میں آیا۔ اس کا مطلب وہی پہلے آئی ہے، گرامر بعد میں آیا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، وہی پہلے آئی ہے، گرامر بعد میں آیا ہے۔ تو کیا زمانے جاہلیت کے لکھے ہوئے قانون پر ہم قرآن کی عزت داؤ پہ لگائیں گے؟ بھائی اس بات کو سمجھنا چاہیے نا۔ اور اب سمجھ میں آیا، سلام کریے اپنی قسمت کو کہ آپ کو امی کا وہ مفہوم ملا ہے جو ان کو نہیں ملا، جنہوں نے علی کو برحق نہیں سمجھا۔ اب اس مقام پہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کی، کہ اس مقام پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میجورٹی کی آستھا سے ڈرا نہ کریے۔ اگر بڑے بڑے جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ اب تو میجورٹی نے مان لیا ہے، یہ بات میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، ہمارے بزرگان واقف ہوں گے، مولانا شبلی نعمانی ایک پڑھی لکھی ہستی تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو بھائی میجورٹی مان رہی ہے، لہذا تاریخ میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، آپ بھی اس کو مان لیجئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ بھی اس کو مان لیجئے، یعنی جس کو جس نمبر پہ مانا گیا، چونکہ میجورٹی مان رہی ہے، اکثریت مان رہی ہے، لہذا آپ بھی مان لیجئے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم اکثریت سے مرعوب نہیں ہوتے، ہم اکثریت سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اہل ذکر کے حوالے ایک فکر کرنا چاہتا ہوں، عجب انداز سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ابھی جناب شہید چچا ایک عجب انداز سے بیان فرما رہے تھے، کوٹ کے حوالے سے، بابری مسجد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، یہاں بات آئی ہے تو عرض کر دوں، ہم جمہوری نظام سے یا کسی اکثریت کے وجہ سے ہم اپنا عقیدہ حق کا نہیں چھوڑتے، یعنی ہم اس بنیاد پر عقیدہ نہیں چھوڑیں گے خلیفہ بلا فصل کا، چونکہ اکثریت مان رہی ہے لہذا مان لیجئے۔ یا تو ہمیں قرآن میں دکھائیے کہ کہیں اکثریت کو پیمانہ بنایا گیا ہو، کہ قرآن میں، بھائی قرآن تو کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت تو ایمان ہی نہیں رکھتی، اکثریت تو غور و فکری نہیں کرتی۔ تو جب اکثریت کو قرآن نے پیمانہ بنایا نہیں تو پھر ہم کیوں ڈریں؟ اچھا ابھی چونکہ بابری مسجد، یہ ایک جملہ ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ دیکھیں بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، سب کا دل دکھا کہ بھائی ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا، دل دکھنے والی بات ہے، لیکن اب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، کون اس کو چیلنج کرے؟ زیادہ ریویو کا شاید وہ لیا بھی گیا تھا کہ ریویو ہو، اب مجھے بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں، جو قانون سے جڑے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو جانیں گے، ادھر جانیں گے۔ کیا عجیب بات تھی کہ سارے، اچھا کورٹ یہ مان رہی ہے، یعنی جو ججز ہیں مان بھی رہے ہیں اس چیز کو کہ وہاں کوئی مندر کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مسجد بنانے کا حکم دے دیا گیا، ارے معاف کیجیے گا، مندر بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ بھائی اسی بات کو جو کہا گیا تھا نا، پہلے یہاں مندر تھا، مندر کو توڑ کے مسجد تعمیر کیا، مسجد کی تعمیر کرائی گئی، تو جب یہ مان لیا آپ نے کہ وہاں کوئی مندر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مسجد کو بحال رہنے دیتے، لیکن نہیں، وہاں پر ایک شیخ نکالی گئی کہ ٹھیک ہے سارے ثبوت ساری چیزیں فیور میں ہیں، لیکن وہی والی بات، میجورٹی کی آستھا، چونکہ معاملہ میجورٹی کی آستھا کا ہے، تو ہم نے دیکھیں افسوس ضرور ہوا، مگر تاریخ کے قضیے پہ ہنسی بھی آئی۔ فاروق بھائی مجھے بڑا